السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان سے چلتے پھرتے کتنے ہی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ انسان ہر لمحہ ہر گھڑی کتنے ہی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، جانے انجانے میں کتنے ہی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے گناہوں کے سبب اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پریشانیوں اور مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ انسان کے کرتوت کی بنا پر انسان مصیبتوں میں گر جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی انسان کو، مومن کو، اپنے بندے کو آزمائش میں ڈال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت جو ہے اس کو آزمانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مکمل طور پر جو ہے اپنی عقیدت میں، محبت میں مضبوط ہے، یا پھر آزمائش میں گر جانے کے بعد یہ شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے۔ اگر انسان پر مصیبت آ گئی تو اپنی پچھلی زندگی پر دیکھے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہے۔ اگر گناہ ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، اور اگر گناہ نہیں ہے تو پھر اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور مجھے اس آزمائش کے اندر اللہ کی شکوہ شکایت نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ سے اپنی محبت کو اور زیادہ بڑھا دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی محبت کو، اپنے ایمان کو اور اپنے اعتقاد کو اور زیادہ بڑھا دینا ہے کہ اللہ، میں آزمائش کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، میرے ایمان کو، میرے اعمال کو مضبوط بنا دیجئے۔ تو انسان سے ہر لمحہ گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہے، لیکن خطا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن خطاؤں پر اڑے رہنا، جمے رہنا، خطائیں کرتے رہنا، غلطیاں کرتے رہنا، گناہ کرتے رہنا، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، انسانوں کی خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بہترین ذرائع اور اسباب پیدا فرمائے، اور وہ کیا ہے؟ نماز۔ کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے کی بنیاد پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ فرض نماز پڑھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، واجب پڑھتے ہیں، وتر نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کبیرہ گناہوں میں ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ توبہ کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے، کہ جب بھی ہم سے بڑا گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، اور جتنے چھوٹے گناہ، آنکھ کے، کان کے، ہاتھ کے، پاؤں کے، اور اسی طریقے سے زبان کے جتنے بھی ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ، وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال سے معاف کر دیتا ہے۔ تو آج میں آپ کو وہ نماز بتانے جا رہا ہوں کہ جس کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے صغیرہ گناہ ہو، کبیرہ گناہ ہو، جان کر کیے ہو یا انجانے میں ہوئے ہو، چھپ کر کیے ہو یا کھل کر کیے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز پڑھنے کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ نماز ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تاکید کے جو ہے بطور ہدیہ اور تحفے کے آپ کو سکھلائی ہے کہ عباس، آپ اس نماز کو پڑھیے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے ہفتے میں ایک مرتبہ، روزانہ ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ، یا زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو۔ یہ نماز وہ ہے کہ جو گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ کیا نام ہے؟ صلاۃ التسبیح جس کو کہا جاتا ہے۔ اب سردیوں کا موسم چل رہا ہے، راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتلایا تھا کہ رات کو ہمیں قیام اللیل، تہجد کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، اور رات میں اگر وقت بچ جاتا ہے تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام، چاہے رات میں پڑھ کر کے سو جایا کریں، یا اگر صبح میں جلتی نیند کھل جاتی ہے، سردیوں کا موسم ہے، 5 بجے 4 بجے ہر کسی کی نیند کھل جاتی ہے۔ جو لوگ رات میں جلدی سونے کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کی صبح میں جلدی نیند کھل جاتی ہے، تہجد کی نماز پڑھ لی جائے، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، اور پھر 4 رکعت وقت کی گنجائش ہے
تو صلاۃ التسبیح پڑھ لی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لمبا قیام بڑا پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو لمبے سجدے بڑے پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو لمبا رکوع بڑا پسند ہے۔ تو ہم صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، بڑا سکون ملتا ہے زندگی کے اندر، بڑا اطمینان ملتا ہے۔ اور جو شخص صلاۃ التسبیح کسی مقصد کے لیے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے جو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، اپنی تمام حاجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کر دے گا۔ تو ہمیں صلاۃ التسبیح کی نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور سب سے بہترین وقت جمعہ کا دن پڑھ لیا جائے۔ جمعہ کے دن اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یا پھر کسی اور وقت میں پڑھ لیا جائے۔ اگر ہمارے پاس میں رات میں وقت ہے، تہجد کے وقت میں ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت غنیمت ہے۔ اللہ رب العزت کو لمبا قیام بڑا پسند ہے، تو صبح کے وقت میں تہجد میں اس کو پڑھ لیا جائے، پہلے نماز تہجد ادا کر لی جائے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں صلاۃ التسبیح پڑھ لی جائے۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کیا ہے؟ بس نیت اتنی کافی ہے کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہی ہوں، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیے جائے۔ پھر جو ہے ثنا پڑھ لی جائے۔ ثنا پڑھنے کے بعد میں 15 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ کو پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے، 15 مرتبہ۔ اچھا، شمار اور گننے کی ترتیب کیا رکھنا ہے کہ ہم نے ہاتھ باندھ لیے، ہاتھ باندھنے کے بعد انگلی کے اشارے سے ہلکا اشارہ، جس سے آپ کو بس یہ اندازہ رہے کہ ہاں اتنی مرتبہ مکمل ہو گئے، 10 مرتبہ ہو گئے، 12 13 14 15 مکمل ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ کو ایسے نہیں گننا، بلکہ ہلکے سے اشارے سے آپ کو یوں بس ہلکی سی انگلی سے دباتے رہنا ہے، تاکہ آپ کو ایک اندازہ رہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے سورت پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع میں آپ جائیں گے، تو رکوع کی تسبیح آپ پڑھیں گے۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیے۔ پھر رکوع سے آپ کھڑے ہوں گے تو اس میں آپ 10 مرتبہ پڑھیے، جس کو قومہ ہم کہتے ہیں، یعنی رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد، اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیے۔ پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد میں 10 مرتبہ ہمیں یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ جب ہمارے ہاتھ سجدے میں ہوں گے تو ہم اشارے سے، انگلیوں کو اشارے سے دبا کر کے ہلکے سے ہمیں احساس ہو جانا چاہیے کہ ہاں ہم اتنی مرتبہ ہم مکمل کر چکے۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں گے، بیٹھیں گے، پھر ہمیں 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسرا سجدہ کریں گے اور پھر ہمیں 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ نے ایک رکعت میں مکمل کر لیا۔ پھر جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کو 15 مرتبہ پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ، پھر 10 مرتبہ آپ پڑھتے جائیے۔ یہ ایک طریقہ میں نے آپ کو آسان سے بتلایا ہے، اور دوسرا طریقہ بھی ہے، اگر آپ اس پر عمل کرنا چاہے تو اس طریقے سے بھی آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ بالکل آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو جب بھی آپ کو وقت ملے، فرصت ملے، اس کو پڑھ لیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام جائز مقاصد کو پورا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، کیونکہ اگر ہماری لائف میں، ہماری زندگی کے اندر گناہ ہے تو گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو آزمانا چاہتا ہے، یا پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی میں ڈال کر کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی میں ڈال کر کے انسان کے لیے نیکیوں کا اجر اور نیکیوں کا خزانہ جو ہے جمع کرنا چاہتا ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں محبت رکھنا ہے، اور اپنی محبت کو بڑھانا ہے، اور اپنے ایمان کو اور اپنے اعتقاد کو مضبوط کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے جس ذات کی رحمت جو ہے بہت عام ہے، اور رحمت کا ایک بڑا دریا ہے، وہ سب کے لیے کھلا ہے، وہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، اس رحمت کے ذریعے سے ہمیں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا ہے۔ وہی کھلانے پلانے والا، پریشانیاں دینے والا اور مصیبتوں کو ختم کرنے والا، تو اسی سے اپنی امیدوں کو وابستہ رکھنا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔